علامہ صاحب، سب سے پہلے آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کروں گا. ہمارے پاکستان کو ماشاءاللہ سے آج قائم ہوئے 70 سالوں سے بھی زیادہ کا ایک عرصہ گزر چکا ہے، اور ہماری ایک تاریخ رہی ہے جس کے اندر اتار چڑھاؤ سب کچھ رہا ہے. کیا کمنٹس ہیں آپ کے؟ آج ہم 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 27 رمضان المبارک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علیہ اما بعد، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، صدق اللہ العلی العظیم. برادر عزیز، سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ ہم نے شب قدر بھی گزاری، ان طاق راتوں میں سے ایک رات گزاری ہے جن میں شب قدر کے نزول کا امکان ہے. وہ سب مبارک ہو. آج یوم پاکستان، قمری حساب سے آج پاکستان کی 81ویں سالگرہ ہے. 81 سال کا پاکستان قمری حساب سے ہو گیا ہے، اور شمسی حساب سے آپ کو پتہ ہے کہ 79، اردو آج کل لوگوں کی کمزور ہے لہذا 79 ایئرس کا ہو گیا. 79 سال کا پاکستان اگست میں جا کے ہو جائے گا. دیکھیے، ہم نے جو شب قدر گزاری ہے نا، اسی شب قدر میں ساری تیاریاں ہو رہی تھی کہ صبح پاکستان کا وہ اعلان تو چونکہ صبح سنبھالنا ہے نظام پاکستان. یہی کراچی کیپٹل تھا، اور جس علاقے میں ہم بیٹھے ہیں نا، یہی مین کراچی یہی تھا. اب آپ یہاں سے کبھی نکلیں گے تو کچھ عمارتیں بچی ہیں، باقی پہ تو ماشاءاللہ جن کا قبضہ ہونا چاہیے تھا ان کا قبضہ ہو چکا، بلڈنگیں بن چکی، پلازے بن چکے. کچھ پہ آپ دیکھیں گے 1938 1843 تک کے یہاں پہ آثار. آج بھی میں ایک بلڈنگ دیکھتا ہوا رہا تھا 1843 کی، 1843. شب قدر میں قرآن مجید نازل ہوا، برکتیں رحمتیں سب آئیں، سب کچھ ہے. مسلمانوں نے کیا اس سے نتیجہ لیا؟ اللہ نے سب کچھ بھیج دیا، ساری رحمتیں نعمتیں، دین کامل کر دیا، سب کر دیا. اگر قدر کی ناقدری کی تو لوگوں نے کی نا. اللہ نے تو اپنی طرف سے سب کچھ دے دیا نا، جتنی نعمتیں تھیں ہیں نعمتیں بھی تمام کر دیا. اتممت علیکم نعمتی، قرآن مجید نعمتیں بھی دے دیں، سارا سب کچھ دے دیا. جس نے قدر نہیں کی وہ تو انسان ہے نا، جو ناقدرہ ہے وہ تو انسان ہے. قرآن مجید میں بھی اس طرح اشارہ کیا کہ یہ ایسے ہے ہی ایسا انسان. ٹھیک ہے، بس یہی ایسی کچھ دردناک داستان ہے پاکستان کی کہ اللہ نے تو نعمت دی، اللہ نے تو جو مسلمانوں کو چاہیے تھا وہ دیا. میں صرف ایک اشارہ، بہت سارے واقعات شیئر کروں گا آج میں آپ سے، کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں تھوڑا سا میں نے بھی پڑھا بھی ہے، تھوڑا سا کام بھی کیا. نہیں میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ایک چیز آپ کو ایک بات یاد رکھیے گا. پاکستان اس وقت بھی مشترکہ ہندوستان میں جو آبادی تھی نا، اس کا ریشو یہی تھا 25 اور 75. چلے آپ 20-22 کر لیں، 20-22% مسلمان. تو وہ 78% جو تھے نا، اس میں مختلف مذاہب تھے، ہے نا. سکھ الگ تھے، ہندو برادری الگ تھی، کرسچینٹی الگ تھے. تو وہ ایک زبردستی کا اقلیت بنایا گیا تھا. مسلمان اقلیت میں نہیں تھا. شاید 25-30% سے بھی زیادہ آبادی تھی بر صغیر پاک و ہند میں، لیکن انگریزوں نے اس کو باقاعدہ پلاننگ کے تحت بنایا. اچھا، اور پھر اس کے تحت مسلم لیگ کی وجہ بتا دے. قائد اعظم محمد علی جناح تو کانگریس میں تھے نا، کیوں چھوڑا تھا؟ جب وہ پہلے نام نہاد انگریزوں نے الیکشن کرائے تھے تو کانگریس نے 190 سیٹوں میں سے، تاریخ پاکستان کے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 2 سیٹیں مسلمانوں کو دی تھی. یعنی 1% بھی مسلمانوں کو نہیں دیا تھا. لوگ یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ ہو گیا، اعتراضات تو کرتے ہیں. جا کے تو دیکھو کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا تھا. 1% کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا تھا آبادی میں. سمجھ میں وہی آج بھی ہو رہا ہے وہاں سرکاری ملازمتوں میں اور اس سب میں چیزوں. تو ابھی ہم اور بھی لے کے بتائیں گے. اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ایک خطہ زمین ہمارے پاس ہونا چاہیے جس پہ ہم آزادی کے ساتھ دونوں کے استحصال سے بچتے ہوئے، انگریزوں کے استحصال سے بھی بچتے ہوئے، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے استحصال سے بھی بچتے ہوئے، بھارت کے اس طرح بچتے ہوئے ہم اپنی منزل کا تعین کریں، آگے بڑھیں. اور اسموتھلی جا رہے تھے آگے کی طرف. کیسے پیچھے ہٹے، کیا پیچھے ہٹے، اس پر آگے چل کے باتیں کریں گے آپ سے کہ وجوہات کیا ہیں، کیوں یہ سفر اتنی پیچیدگیوں کا آج تک شکار ہے. مسلسل بحران، مسلسل ہم ایک کے بعد ایک ہرڈلز ہمارے سامنے، اس پہ ہم بات کریں گے. لیکن ابھی اپنے آپ کو بتا دیا کہ ایک اشارہ بس آپ کو دیا کہ ضروری کیوں تھا پاکستان بننا. ضروری اس لیے تھا کہ وہاں آپ کی گنجائش رہی نہیں تھی، بالکل بھی نہیں رہی تھی. آپ بالکل بیکار ہو گئے تھے. آپ کو انہوں نے اس میں معطل کر دیا تھا، کیونکہ انگریزوں نے چھینا تھا مسلمانوں سے اور کسی سے نہیں چھینا تھا. لہٰذا پوری توجہ ان کی تھی کہ ان کے ساتھ مل کے، وہاں کے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے مسلمانوں کو اس طریقے سے کچل دیا جائے کہ یہ کبھی بھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہیں، کیونکہ ہر بار ان کو یہ بے چینی ہوگی کہ ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت تھی، ہماری حکومت تھی ہندوستان. سمجھ گیا؟ تو یہ وجوہات تھی جس کی بنا پہ تاری طاقتوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا تھا.